السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ بہت ہی مقدس مطہر ببرکت مہینہ ہمارے سروں پر آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک کون سا مہینہ ہے جس کی فضیلت قرآن کریم میں موجود ہے، جس کو منتخب کیا قرآن کریم کے نزول کے لیے، اور اسلام کو اور اس امت کو یہ مہینہ اللہ جل شانہ نے چن کر ان کی مغفرت کے لیے دیا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ حضرت ابوبکر کاسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو تیز دھوپ سے کالے بادل آتے ہیں، اور جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو پھر وہ رحمت جو کالے بادل ہوتے ہیں، گھٹائیں بنتی ہیں، وہ برسنے لگتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو وہ پھل نکلتا ہے جو مالک کو ملتا ہے۔ وہ پھل کیا ہے؟ وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، وہ روزہ ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور وہ رات کی تراویح ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مریض جب چھوٹا موٹا بیمار ہو وہ پیناڈول دے دیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے، اور مریض اگر اس سے بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر اسے انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، اس سے بھی ٹھیک نہ ہو تو اسے ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے، اس سے بھی ٹھیک نہ ہو تو اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو رمضان مبارک میں اعتکاف کیا جاتا ہے، یہ ایک انسان کی سرجری ہے۔ قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ رمضان اور قرآن وہ دونوں مقدس چیزیں ہیں جو انسان کی مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کائنات میں کافی شافی بنا دی ہیں۔ اور رمضان مبارک میں آج بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اہتمام نہیں ہو پاتا، بالخصوص ہم سحری پر، افطاری پر اپنا بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سحری کی اپنی برکات ہیں، فرشتے جو ہے وہ اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں جو سحری کھاتا ہے، افطاری کا اہتمام کرتا ہے، دوسروں کو بھی افطاری کروانی چاہیے، لیکن اپنے گھروں کے اندر بہت تھوڑا ماحول کھانے پینے کا بنائیں، کیونکہ یہ بات علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ بہت زیادہ کھائے اور پھر بھی کہے کہ میں عابد ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، فرمایا یہ کذاب ہے۔ زیادہ کھا کر میرے اس ویڈیو میسج میں سب سے اہم میسج یہ ہوگا کہ اگر آپ رمضان المبارک کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو ہم تھوڑا کھائیں، قلیل کھائیں، سحری میں بھی تھوڑا کھائیں، افطاری میں بھی تھوڑا کھائیں۔ ہلکا پھلکا کھانے کے بعد آپ کو تراویح کا بھی مزہ آئے گا، رات کے نوافل کا مزہ بھی آئے گا، دن کے روزے کا مزہ بھی آئے گا، لطف اٹھائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ہم جو رمضان مبارک کے بعد عید مناتے ہیں، یہ عید کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ اس چیز کی نہیں ہوتی کہ رمضان چلا گیا، روزوں سے جان چھوٹ گئی، سحری افطاری سے جان چھوٹ گئی، صبح جلدی اٹھنے سے جان چھوٹ گئی، نمازوں کی پابندی سے، تراویح سے جان چھوٹ گئی۔ اس لیے نہیں ہوتا۔ رمضان کے بعد عید اس لیے منائی جاتی ہے، وہ رمضان کو پانے کی عید ہوتی ہے کہ رمضان میں عید آج ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ ہم نے روزے رکھے، ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے قرآن کریم سنا، قرآن کریم سنایا، سحری افطاری کا اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، ذکر اذکار استغفار کا اہتمام کیا، اس چیز کی عید منائی جاتی ہے۔ تو میں آخری جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح رمضان کے بعد عید آتی ہے، اسی طرح آپ اپنی پوری زندگی کو رمضان بنا لیں، انشاءاللہ موت عید جیسی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔